أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سورہ کوثر کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس سورت کے تعارف کی طرف۔ سورہ کوثر جس میں 1 رکوع ہے اور 3 آیتیں ہیں۔ تو کوثر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں، اور جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بھی کوثر ہے۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں کوثر کا لفظ آیا ہے۔ اگر ہم فضیلتیں دیکھتے ہیں تو فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انا اعطینا کل کوثر کے متعلق سوال کیا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ایک نہر ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی گئی، اور اس نہر کے جو ارد گرد جو موتی پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی جو برتن ہے وہ آسمان کے ستاروں کی مثل ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس سورت کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو مفسران کرام کوثر کی مختلف جو ہیں وہ قسمیں بیان کی ہیں اور مختلف اقوال ہیں۔ ان سب کا جو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کر دی ہیں۔ حضور کو ظاہری حسن بھی دیا، حضور کو باطنی حسن بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، اور مقام محمود پر بھی فائز فرمایا، اور آپ کو کوثر بھی عطا کی۔ انا اعطیناک الکوثر سے ہمیں 5 باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کر دی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے کوثر نہیں عطا کی، بلکہ آپ کی ذات کی وجہ سے حضور کو کوثر کی نعمت دی گئی۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت اور ریاضت کی وجہ سے بھی کوثر نہیں دی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ کوثر عطا فرمائی ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، جس کو چاہیں آپ کوثر عطا فرما دیں۔ اور 5ویں بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدحت خود رب فرماتا ہے۔ تو آگے فرمایا فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نعمتیں عطا فرمائی، تمام فضیلتیں عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ میرے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ میری قربانی، میری نماز سب اللہ کے لیے ہے۔ آگے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی خیر سے محروم ہے۔ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا، تو جو کافر اور مشرک تھے وہ حضور سے کہنے لگے، معاذ اللہ، کہنے لگے کہ اب تم جو ہے وہ ابتر ہو گئے ہو، یعنی نسل ختم ہو گئی ہے، اب تمہارا ذکر بھی نہیں چلے گا، اب نسل بھی نہیں چلے گا۔ تو حضور کو اس کا بہت دکھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور دراصل یہ کافر جو ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، یہ بے نسلیں ہیں، یہ جو ہے ان کی نسلیں نہیں چلیں گی، ان کا نام نہیں چلے گا، میرے محبوب کا نام تو ہر محراب اور منبر پر چلے گا، اور قیامت تک حضور کی نسل بھی چلے گی، اور حضور کا ذکر خیر بھی چلے گا۔ تو ناظرین، یہ مختصر سی تفسیر تھی سورہ کوثر کی۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔